وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اللہ کی حمد کرتے رہو، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے قبل، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب سے قبل۔ سورج کے طلوع سے قبل یہ فجر کی نماز ہے، اور سورج کے غروب سے قبل یہ عصر کی نماز ہے۔ ان دو نمازوں کی خصوصی تاکید کی گئی، ان کے وقت کی حفاظت کرو، اور وقت کی حفاظت کے ساتھ یہ نمازیں ادا کرو۔ یہ اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تمہارا اللہ سے تعلق پختہ ہوگا۔ اور پھر یہی چیز ہے ان مشرکین کے ان باتوں کے جواب کا۔ مانا مشرکین باتیں کریں، طعنہ زنی کریں، آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کریں، تو آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہو، صبر کرو اور تعلق باللہ مضبوط کرو، اللہ کی تسبیح کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کا معنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، سبحان اللہ کہنا، اور حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کو سارے کمالات کا مستحق ماننا، ہر کمال اس کے لیے، یہ حمد ہے۔ ہر کمال کی وجہ سے وہ ہر حمد کا مستحق ہے۔ اگر کمال کی تقسیم ہو کہ فلاں میں بھی کمال ہے، فلاں میں بھی کمال ہے، تو پھر تعریف تقسیم کرنی پڑے گی، حمد کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ جبکہ عقیدے کی بات یہ ہے، جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا کمال اس کے لیے، وہ ذات بھی کمال ہے، اس کی صفات بھی کمال ہیں، اس کے نام بھی کمال ہیں، اس کے افعال بھی کمال ہیں، کمال ہی کمال۔ تو تسبیح کا معنی اس کو ہر عیب سے قرار ماننا، ہر عیب سے پاک ماننا، اور حمد کا معنی اس کو ساری صفات محمودہ سے متصف ماننا، اس طرح کہ وہ ہر کمال کا مالک ہے۔ تو یہ تسبیح و تحمید مراد اللہ کا ذکر طلوع آفتاب سے قبل، غروب آفتاب سے قبل۔ طلوع آفتاب سے قبل فجر کی نماز ہے، اور غروب آفتاب سے قبل عصر کی نماز۔ ان دو نمازوں کی خاص طور پہ تاکید کی گئی۔